بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 مئی 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزیاں، 1500 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض پولیس نے اقامہ اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 1500 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاریاں 12 رجب سے 9 رمضان 1441 ہجری بمطابق 2 مئی 2020 تک عمل میں آئی۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التوجری نے واضح کیا کہ ان دنوں سیکیورٹی فورس کے اہلکار ریاض شہر اور اس کی کمشنریوں میں جگہ جگہ اقامہ قوانین اور سرحدی سلامتی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ مبینہ گرفتاریاں اس کا حصہ ہیں۔ التوجری نے بتایا کہ گرفتار شدگان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ ان میں سے بعض ریاض ریجن کے غاروں اور پرخطر پہاڑی شگافوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ترجمان کے مطابق بعض کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ غیر ملکی ورکر سے متعلق افواہ کی حقیقت کیا ہے؟ سعودی عرب میں محکمہ صحت نے کہا کہ جدہ میں بڑے تجارتی مراکز کے غیر ملکی ورکرز کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ کورونا کے مریض ہیں غلط ہے۔ افواہ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر بعض لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ جدہ کے تجارتی مراکز سے کورونا وائرس میں مبتلا غیر ملکی ورکرز پکڑے گئے۔ اس افواہ سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں تشویش پائی گئی۔ محکمہ صحت جدہ نے بیان جاری کر کے اطمینان دلایا کہ غیر ملکی ورکرز کے بارے میں یہ اطلاع کہ وہ کورونا کے مریض ہیں غلط ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں وہ من گڑت ہیں۔ محکمہ صحت نے کہا کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور صحت سے متعلق ہر خبر محکمہ صحت کے ذرائع سے حاصل کریں۔ واضح رہے کہ سعودی قانون کے تحت افواہ پھیلانے پر 5 برس قید اور 30 لاکھ ریال جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کے مطابق افواہ سازی اور من گڑت خبریں دینے سے ملکی نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلانا جرم ہے۔ سعودی بینکوں میں کیش کی کمی نہیں، وزیر خزانہ۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا کہ سعودی بینکوں میں کیش کی کمی نہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اپنی رپورٹوں میں اس کی تصدیق کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے العربیہ چینل سے گفتگو میں کہا کہ بینکوں میں کیش کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سعودی عرب نجی اداروں کی تمام ضروریات پوری کرنے اور سامان درآمد کرنے کے لیے انہیں کیش مہیا کرنے کی مضبوط پوزیشن میں ہے۔ محمد الجدعان نے مزید بتایا کہ سعودی حکومت سرکاری قرضوں کے معاملات نمٹانے کے سلسلے میں نجی اداروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے سعودی حکومت بے حد سنجیدہ ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت قرضے کی لاگت اور منڈی کی صورتحال کے مطابق داخلی اور خارجی بانڈز کے اجراء کا سلسلہ معمول کے مطابق جاری رکھے گی۔ سعودی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ قرضے کی لاگت کو کنٹرول کیے رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرضے کی لاگت بڑھنے سے نہ صرف سرکاری خزانے کو نقصان ہوگا، مستقبل میں قرضے کی لاگت بھی بڑھ جائے گی اور یہ قومی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری قرضے کی لاگت بڑھ گئی تو اس کا نقصان کمپنیوں کو بھی ہوگا اور عوام بھی غیر منقولہ جائیدادوں اور اشیاء صرف کے قرضوں کے سلسلے میں مشکل میں آ جائیں گے۔ قبل ازیں سعودی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ سعودی حکومت کی مالی اور اقتصادی پوزیشن بہت مضبوط ہے، محفوظ اثاثے موجود ہیں، بڑے پیمانے پر اندرون و بیرون ملک سرمایہ کاری کیے ہوئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مکہ کے النکاسہ محلے کی جدید کاری، مزید عمارتیں منہدم۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کے حکم پر مکہ کے معروف غیر منظم محلے النکاسہ کی جدید کاری کے منصوبے کا 6واں مرحلہ شروع کر دیا گیا۔ النکاسہ میں جدید طرز کے بازار، ہسپتال، سکول، سبززار اور تجارتی مراکز بنائے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی مکہ میونسپلٹی کے تعاون سے النکاسہ سمیت مکہ کے 6 غیر منظم محلوں کو جدید طرز کے محلوں میں تبدیل کرنے کے لیے اس عظیم الشان منصوبے پر کام کر رہی ہے۔
جو خالد الفیصل نے 1428 ہجری میں شاہ عبداللہ کو پیش کیا تھا۔ النکاسہ کے محلے میں پرانی عمارتوں سے بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ مزید 114 عمارتیں منہدم کی جائیں گی۔ اس سے قبل 600 عمارتوں کو زمین بوس کیا جا چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ گورنریٹ کے ترجمان سلطان الدوسری نے کہا کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور مکہ میونسپلٹی کے حکام منصوبہ مقررہ وقت میں مکمل کرنے کے لیے تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات اور اجلاس کر رہے ہیں۔ گورنریٹ کے ترجمان نے سعودی نیوز چینل الاخباریہ کو انٹرویو میں کہا کہ منصوبے کا مقصد رہائش، ٹرانسپورٹ، پانی اور بجلی اور ٹیلی فون سمیت جملہ خدمات، اسکول، ہسپتال، دفاتر، پارک، مساجد، تجارتی مراکز، سماجی و اقتصادی تفریحی خدمات سے آراستہ جدید طرز کے محلے بنانا ہے۔ الدوسری نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے مزید محلوں کو عصری سہولتوں سے آراستہ کر کے جدید طور پر استوار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اب تک مکہ مکرمہ میں 10,000 عمارتیں منہدم کی جا چکی ہیں۔ یہ کام انویسٹمنٹ کمپنیوں اور مکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مختلف منصوبے نافذ کرنے کے لیے کیا ہے۔ ڈالر سے ریال کا مضبوط تعلق برقرار رہے گا۔ ساما سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے کہا کہ ڈالر کے ساتھ سعودی کرنسی ریال کا مضبوط تعلق ہے۔ ایک ڈالر 3.75 ریال کے برابر تھا اور ہی رہے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ساما نے پیر 4 مئی کو بیان میں کہا کہ امریکی ڈالر کے ساتھ سعودی ریال 20 برس زیادہ عرصے سے منسلک ہے۔ اس کی بدولت سعودی معیشت کی شرح نمو میں بہتری آئی ہے۔ امریکی ڈالر سے ریال کا تعلق اسٹریٹجک نوعیت کا ہے۔ ساما نے واضح کیا کہ ایک ڈالر کی سرکاری قیمت 3.75 ریال ماضی کی طرح مستقبل میں بھی برقرار رہے گی۔ یہ زر مبادلہ کی پوزیشن مضبوط رکھنے اور مملکت کے بیرونی دنیا کے ساتھ معاہدوں اور سودوں کی تکمیل کے سلسلے میں مالیاتی استحکام کا اہم ستون ہے۔ بیان میں ساما نے مزید کہا کہ زر مبادلہ کے مضبوط ذخائر کے حوالے سے سعودی عرب کی پوزیشن مضبوط ہے۔ سعودی قومی معیشت کو زر مبادلہ کے حوالے سے جتنی ضرورتیں ہوں گی پوری کی جا سکیں گی۔ ساما نے بتایا کہ آئندہ 43 ماہ تک درآمدات کے لیے زر مبادلہ موجود ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔ سعودی عرب میں کرونا کا علاج کیسے کیا جا رہا ہے؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے پھر کہا کہ اینٹی بائیوٹک کرونا وائرس کا علاج نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق العبد العالی نے پیر کو ریاض میں یومیہ بریفنگ کے دوران بتایا کہ نئے کرونا وائرس کا علاج مذہبتی نظام کو مضبوط کر کے کیا جا رہا ہے۔ کرونا کے مریضوں کو جس قسم کی ادویہ دی جا رہی ہیں وہ وائرس کو قابو کرنے کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ العبد العالی نے اطمینان دلایا کہ اینٹی بائیوٹک کرونا وائرس کا بنیادی علاج نہیں، تاہم کرونا وائرس سے متاثر ہوتے ہوئے دیگر امراض میں مبتلا ہو جانے والے بعض مریضوں کو اینٹی بائیوٹک دی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کے لیے کئی ادویہ کا مجموعہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کرونا کی مخصوص دعائیں تیار ہوں گی ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت صحت نے یہ بھی کہا کہ جب بھی اور جہاں بھی کرونا وائرس کی ویکسین تیار ہوگی سعودی عرب اسے پہلی فرصت میں حاصل کرنے والے ممالک میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں کرونا کے علاج کے لیے ویکسین کی جدوجہد جاری ہے۔ سعودی عرب کے کئی قومی ریسرچ سینٹرز کرونا وائرس کی تیاری سے متعلق عالمی مہم میں شریک ہیں۔ ریاض میں 500 سے زیادہ آن لائن نکاح منعقد کیے گئے۔ سعودی وزارت انصاف نے کہا کہ دارالحکومت ریاض میں کرونا بحران کے دوران 542 نکاح آن لائن کیے گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت نے آن لائن نکاح کے لیے ناجز گیٹ کے ذریعے دلہا دلہن کو عدالتوں میں حاضری کے بغیر نکاح کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ وزارت انصاف نے آن لائن نکاح کی سہولت نئے کرونا وائرس سے مقامی شہریوں کو بچانے کی خاطر متعارف کرائی۔ اس طریقہ کار کی بدولت نئے جوڑے کو نکاح کی کارروائی کے لیے عدالت آنا نہیں پڑتا، ساری کارروائی آن لائن نمٹا دی جاتی ہے۔ آن لائن نکاح کے تحت نئے جوڑے کو نکاح خواں کے انتخاب کی سہولت دی جاتی ہے۔ نکاح کی تاریخ اور وقت کا انتخاب آن لائن ہو جاتا ہے۔
نکاح نامے کی توثیق عدالتوں اور وزارت انصاف کے مختلف دفاتر کے چکر لگائے بغیر آن لائن ہو جاتی ہے۔ آن لائن نکاح سے ایک سہولت یہ بھی مہیا ہوتی ہے کہ نئے جوڑے کو طبی معائنے کے لیے ہسپتال جانا نہیں پڑتا، بلکہ یہ کام بھی آن لائن انجام پاتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مقامی شہریوں کو نکاح کا اندراج محکمہ احوال مدینہ میں کروانا پڑتا ہے۔ نکاح کا اندراج آن لائن ہو جاتا ہے، اس لیے الگ سے کوئی کارروائی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کرونا بحران کے باوجود 50 ارب ریال کی سرمایہ کاری۔ سعودی عرب میں الجبیل اور ینبع رائل کمیشن کے چیئرمین انجینئر عبداللہ بن ابراہیم الصدعان نے کہا کہ نئے کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ینبع اور الجبیل میں 2020 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 50 ارب ریال سے زیادہ کا سرمایہ آ چکا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الصدعان نے یہ بات سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل کے متحد صنعتی کمیٹی کے ارکان اور رائل کمیشن سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ساتھ آن لائن اجلاس کے دوران بتائی۔ انجینئر عبداللہ بن ابراہیم نے کہا کہ سعودی حکومت نے کرونا وبا سے نمٹنے اور اسے پھیلنے سے روکنے اور مقامی شہریوں اور تارکین وطن کو اس سے بچانے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ملکوں اور عالمی تنظیموں نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں سعودی اقدامات پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ الصدعان نے کہا کہ جدہ اسلامی بندرگاہ اور مشرقی افریقہ کی بندرگاہوں سے ینبع کی انڈسٹری سٹی پورٹ کے درمیان جہاز رانی سے سرمایہ کاروں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے اثرات بہت جلد نظر آنے لگیں گے۔ سرمایہ کار اپنی مارکیٹوں پر آسانی سے اور تیزی سے پہنچ سکیں گے اور لاگت بھی کم آئے گی۔ الجبیل اور ینبع رائل کمیشن کے چیئرمین نے بتایا کہ جازان بندرگاہ تیاری کے آخری مرحلے میں ہے، آئندہ برس کے دوران کام کرنے لگے گی۔ سعودی آرامکو یہ منصوبہ تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ صنعتی علاقوں میں کام کرنے والے ورکرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ رائل کمیشن میں لیبر سینٹر منصوبہ بندی کے تحت ہیں، تاہم لیبر سٹیز سے باہر مقیم ورکرز کے حوالے سے کرونا بحران کے دوران مشکلات پیش آئی۔ الصدعان نے کہا کہ رائل کمیشن نے کرونا وبا کے آغاز میں اسپیشل کمیٹیاں تشکیل دے کر ورکرز کی رہائش اور انہیں فیکٹریوں میں لانے لے جانے کے مسائل سائنٹیفک بنیادوں پر حل کر لیے تھے۔ رہائشی مراکز میں کرونا سے بچاؤ کے انتظامات تسلی بخش ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔